یہ فیصلہ تو وزیر اعظم کا ہے، اسی سیم سچویشن ہے جو 2018-19 کے بعد کی وہ بتا رہے ہیں۔ اس وقت بھی چینی جتنی تھی وہ آپ نے برآمد کر دی، اب درآمد کرنی ہے، ٹیکس میں چھوٹ ہے، IMF نہیں مان رہا، قیمت جو ہے وہ 200 سے اوپر چلی گئی ہے۔ کیا کہیں گے سر اس کو؟ دیکھیں کچھ چیزوں آپ جو کہہ رہی ہوں بجائیں تو یہ بات کہ ہماری ایسوسیشنز جو انفارمیشن ہیں وہ غلط دیتی ہیں، گمراہ کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک خاص قسم کا ایلیمنٹ ہے کنسولیڈیشن آف مارکیٹ کا، اور اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے گارنٹیز دی جاتی ہیں۔ گارنٹیز یہ دی جاتی ہیں کہ ہمارے پاس سرپلس ہے۔ ان کمیٹیوں کو بھی انفلوئنس کیا جاتا ہے جہاں پہ یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا سرپلس ہے۔ پھر گھوم گھما کے تھوڑی دیر کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ سرپلس اصل میں یہ تھا مگر مارکیٹ نے ایسا کر دیا، اصل میں سٹے والے آ گئے، اصل میں یہ ہو گیا، اصل میں وہ ہو گیا۔ میرے خیال میں یہ ایک معاملہ ہے جس کو ایک پرماننٹ فکس کی ضرورت ہے، لیکن دو تین چیزیں اہم ثابت ہوئیں۔ دیکھیے پہلے بھی وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی تھی، کچھ دن میں نے بھی اس کو دیکھا، اور اس کے بعد ایک سینئر، کیونکہ ملٹی سیکٹورل تھی اور میں تو ایک وزارت میں تھا، تو ملٹی سیکٹورل کام کے لیے ایک سینئر کمیٹی بنائی گئی جو اس کو سپروائز کرے۔ اس وقت بھی شرط یہ تھی ایکسپورٹ کی کہ قیمت نہیں بڑھے گی، اور قیمت نہیں بڑھی کافی دیر تک، اور سرپلس جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا، مگر جیسے ہی وہ اجازت مل جاتی ہے اس کے تھوڑی دیر کے بعد مارکیٹ میں مینیپولیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کی لیکن وزارت خزانہ نے اس دفعہ اجازت نہیں دی، اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا۔ پھر اس فیصلے کی کیا توثیق کیسے کی جا سکتی ہے کابینہ کے ذریعے سے جب وزارت خزانہ نے نہیں کہا؟ بات یہ ہے کہ یہ تمام سمریز، یہ میں نے نہیں دیکھا اس کو، مگر تمام سمریز ECC کے ذریعے آتی ہیں۔ ECC کی سربراہی جو ہوتی ہے وزارت خارجہ کے پاس، وزارت خزانہ کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کوئی یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وزارت خزانہ نے اجازت نہیں دی اور چینی ایکسپورٹ ہو گئی۔ جی کابینہ نے فیصلہ کر دیا اس کے اوپر، جی مگر وہ اور اس کے اوپر دوبارہ اب پھر IMF کہہ رہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ وہ ریویو میں جاتی ہے اس کے اوپر، اور ویسے بھی کیبنٹ کی یہ کمیٹی ہے، مگر یہ تمام چیزیں ریویو میں جاتی ہیں۔ کابینہ کے تمام لوگ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، وہ تمام ڈیٹا دیکھتے ہیں جو اویلیبل ہو، سرپلس کا ڈیٹا دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ یہ بھی نہیں چاہتے، ایک طرف آپ یہ نہیں چاہتے کہ جو کاشتکار ہیں ان کو پیمنٹس نہ ہوں، سرپلس اتنا ہو جائے۔ تک تو یہ یہ بڑا تفصیلی معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے کسی اور وقت اس پہ رکھیں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات، جواب دے دیجئے آخری کچھ صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پرسوں قیمت چینی کی فکس ہو گئی ہے، 165 روپے، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جی زیادہ ہے، مگر آپ وہ 200 سے اوپر کی بات کر رہی تھیں، وہ بات ختم ہو گئی ہے، یہ کمٹمنٹ ہو گئی ہے، یہ اگریمنٹ سائن ہو گیا ہے، یہ قیمتیں ابھی تک مارکیٹ کے اندر 200 سے زائد پہ بک رہی ہے چینی، اس کے اوپر پرسوں ایگریمنٹ ہوا ہے، میں جس کو سمجھتا ہوں کہ تھوڑی اس میں کامیابی ہوئی ہے کہ اگری کر گئے ہیں۔ اگری کرنے کا مطلب ہے کہ اب انفورسمنٹ شروع ہو جائے گی، ہو گئی ہے، صوبوں کے ساتھ مل کے انفورسمنٹ اس کی جا رہی، تو چینی کی قیمت اب انشاءاللہ دیکھیں گے نیچے آئے گی۔ لیکن باقی جو معاملات ہیں چینی کے، میرے خیال میں وہ غور طلب بھی ہیں، اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بننی چاہیے، کارٹل مافیا کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، مافیا کو کیسے، جو کہ پالیسی، جو کہ مل سے لے کے پالیسی ساز تک بیٹھے ہوئے سب کے سب۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال میں کر لوں سر جلدی سے۔ ایک بات یہ کہ یہ چینی کا ایشو ہر حکومت کا ایشو کیوں بن جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے فیصلے IMF کیوں کرتا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔